الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7 حروف مدہ کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات یہاں پر ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ حروف مدہ کتنے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں: واو، الف، یا۔ واو، الف، یا۔ اور ان کا جو مجموعہ ہے اس کو وائی کہتے ہیں، وائی۔ تو میں نے آپ کو اسی ترتیب پر، مجموعے کی ترتیب پر تینوں حروف مدہ بتائے ہیں، اور اگر آپ قاعدے کی ترتیب کو دیکھیں تو حروف مدہ کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو اور یا۔ تو حروف مدہ تو یہی 3 ہیں، لیکن یہ قاعدے میں اس طرح لکھے ہوئے ہیں، اور جو بڑی کتب ہیں ان کے اندر یہ واو، الف اور یا اور ان کا مجموعہ وائی لکھا ہوا ہے۔ تو دونوں طریقوں سے میں نے بات آپ کو سمجھا دی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو 3 حروف ہیں، یہ 3 حروف کیا ہر وقت مدہ ہوتے ہیں یا ہر وقت مدہ نہیں ہوتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ تینوں ساکن ہوں اور ان کے پہلے والے حرف کو دیکھا جائے گا، یعنی الف ساکن، واو ساکن اور یا ساکن، تو الف ساکن سے پہلے جو حرف ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کون سی حرکت ہے۔ اگر الف ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اور اگر واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، اور اگر یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی الف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، تو یہ تینوں حروف اس وقت حروف مدہ کہلائیں گے۔ اب بچوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ ساکن کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ کسی حرف کے اوپر زبر، زیر یا پیش نہ ہو اور اس کے اوپر دال کی طرح ایک مڑی ہوئی علامت ہو، دال کی طرح مڑی ہوئی چھوٹی سی علامت ہو، چھوٹا سا نشان ہو، تو اس کو سکون کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکون۔
اور اسی کو جزم بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو چھوٹا سا دال کی طرح مڑا ہوا نشان ہے، اس کو سکون کہتے ہیں اور جزم کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر یہ ہوتا ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں اور مجزوم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد حروف مدہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور ایک الف کا اندازہ کیسے ہوگا کہ بند انگلی کو کھول کر یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کرتے ہوئے جتنا وقت لگتا ہے وہ ایک الف کی مقدار ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ حروف مدہ کے متعلق تھا۔ ابتدائی باتیں ہو چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی، حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی، دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی، ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا، ذو، ذی،
الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری، زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی، سیف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی، شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی۔ جی آج کا ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین۔